اے اوکاشا جسد مصطفیٰ سے لپٹ جا نجات کا۔ ایک بار نہیں، بار بار مس ہو رہا ہے اس انداز میں کہ جب مکے میں قحط پڑا، مکے میں قحط پڑا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا عباس مکے میں قحط پڑا ہے، میرے چچا ابو طالب کثیر العیال ہے، پریوار بہت لمبا ہے، آئیے کسی کی مدد کی جائے، کچھ بوجھ ہلکا کیا جائے، کچھ بوجھ ہلکا کیا جائے، ایک کا بار میں اٹھا لیتا ہوں، ایک کا آپ اٹھا لیتا ہے نا۔ چلے حضرت ابو طالب کے در دولت پر پہنچے، مقصد آنے کا ابو طالب نے کہا کہ طالب کو اور عقیل کو، ان دونوں کو میرے لیے چھوڑ دیں، باقی آپ لوگوں کی جیسی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا عباس آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں کسے اپناؤں؟ حضرت عباس تبسم کدا ہوئے، مسکرائے، کیا یہ بھی کوئی پوچھنے والی چیز؟ ولادت ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر ہوا، بلکہ کعبہ پورا کہلاتا ہے، تعبیر کیا کرتے ہیں، مطلب وہ کہیں سے نقص مل جائے، ہے نا۔ دیکھیں آج اس نے ولادت مولائے کائنات، ہے نا، یہ 13 رجب المرجب کو کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، بہت اختلاف ہے، کہاں اختلاف ہے، کہاں اختلاف ہے۔ 12ویں شریف کا جشن مناتے ہیں، اختلاف نہیں، 8 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 6 تاریخ کو، 18 تاریخ کو، کتنی روایات ہیں، اہل سنت متفق ہو گئی 12ویں شریف مشہور ہو گیا، 12ویں تاریخ مشہور ہو گیا کہ ولادت مولائے کائنات 13 رجب کو ہے۔ تو اب جو مشہور ہو گیا، بندے خدا اگر تجھے اختلاف ہے تو خلاف میں کوئی اور تاریخ بتا جو نقل ہوئی ہو، جو نقل ہوئی ہو، کسی نے نقل کیا ہو کہ ہاں فلاں تاریخ میں 13 کے علاوہ فلاں تاریخ میں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی، ہم اسی تاریخ کو منائیں۔ لیکن یہاں مقصد تو یہ نہیں ہے نا، نہ کریں گے نہ کرنے دیں، یاد رکھیں، نہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن یہاں اختلاف ہے۔ جیسے ہمارے غیر کہتے ہیں نا 12ویں شریف والے، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ یاد رکھیں میرے دوست، مولا علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہو، اس سے مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، اس سے مولا علی کا مقام بلند نہیں ہوتا۔ اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا یہ وجہ شرف ہوتا تو جانے کائنات، روح کائنات، وجہ کائنات، پیارے مصطفیٰ کی ولادت کعبے کے اندر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیت اللہ کے اندر اگر علی کی ولادت ہوئی ہے تو اس سے علی کی عظمت نہیں بلند ہوئی ہے، بلکہ بیت اللہ کا مقام بلند ہو گیا، اس جگہ کا مقام بلند ہو گیا۔
میرے دوستوں معاملہ اصل یہ آج جو یہ کہتے پھرتے کہ اس تاریخ میں نہیں یہ وہاں یہ وہاں، اس سے ذات علی پر کوئی حرف نہیں آتا، ذکر علی پر کوئی حرف نہیں آنے والا ہے، مقام علی پر کوئی حرف نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ یہ مقام ہمیں اللہ و رسول نے دیا ہے، یہ مقام اللہ و رسول نے دیا ہے۔ تیری کج زبانی تیرے خباثت کا پتہ دیتے ہیں، تیرے خباثت۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ گرگٹ سمجھتے ہیں، آپ کو گرگٹ سمجھتے ہیں؟ گرگٹ کو مارا جاتا، مارنے کا حکم ہے نا؟ بچپن میں بچے لوگ یاد رکھیں، یہ صرف بچوں کے مارنے کا بچوں کو مارنا ہی اس کا ذمہ نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان ہے نا، مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اگر ایک ضرب میں اسے مارے تو 100 نیکی، کتنا؟ 100 نیکی، 2 ضرب میں مارے تو اسے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جو بلا عذر ایک چیونٹی تلک کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف ہمیں مارنے کا حکم نہیں دیتا کہ گرگٹ کو مارو، بلکہ بشارت سناتا ہے کہ سنو اگر مارو گے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ اس بیچاری ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ اس ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو بیچاری جنگلوں میں رہتی ہے، جھاڑ پہ رہتی ہے، خود ہی انسانوں کو دیکھتی ہے دور بھاگتی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ تو جواب ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب کو زندہ آگ میں جلانے کے لیے نمرود نے الاؤ روشن، اتنا بڑا الاؤ تھا کہ مہینوں تلک اس میں لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی، پوری قوم، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، حد تو یہ ہے کہ وہ بچے جو ابھی گود میں تھے، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے تھے، ان کے ہاتھوں میں مائیں لکڑیاں دیا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، اور اس کے ہاتھ سے اس الاؤ میں رکھوایا کرتی، بطور ثواب سمجھ کے۔ اب سوچیں کتنا بڑا الاؤ ہوگا، ہاں کتنا بڑا الاؤ ہوگا۔ اچھا، یہ گرگٹ کا قصور یہ تھا کہ وہ اس میں پھونک مار رہا تھا، ہے نا؟ اللہ کے محبوب جناب خلیل اللہ کو زندہ جلانے کے لیے نمرود نے وہ الاؤ روشن کیا۔ اس گرگٹ کا قصور یہ تھا کہ یہ اس میں پھونک مار رہا تھا۔ پوری ایمانداری سے بتانا کہ اتنا بڑا الاؤ جس میں مہینوں لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اس ننھی سی جان کے پھونک مارنے سے کچھ ہونے والا تھا؟ ہاں کچھ بننے والا تھا؟ کچھ بگڑنے والا تھا؟ ہاں کچھ نہیں، مگر نہ کچھ بن سکتا تھا اس نارے نمرود کا، نہ بگڑ سکتا تھا، مگر اس کی پھونک نے اس کے خباثت کا پتہ دے دیا۔ اس کی پھونک نے اس کے خباثت کا پتہ دے دیا۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، اسی طرح جو آج تنقیس علی کرتے ہیں، آج جو تنقیس علی کرتے ہیں، تنقیس ولی کرتے ہیں، تو ان کے تنقیس سے ان کے شعون میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا، مگر ان کی دریدہ دہنی نے اس کی خباثت کا پتہ بتا دیا، اس کی
خدا سے اچھا آپ دیکھیں کہ آج ہم جس گرگٹ کو مار رہے ہیں کیا اسی گرگٹ نے پھونک ماری تھی؟ ہاں اسی نے صدیاں نہیں 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا کتنی نسلیں بیت گئی کتنی نسلیں بیت گئی کتنی نسلیں بیت گئی مگر آج تک اور صبح قیامت تک اللہ نے حکم دے دیا مارو ہاں اللہ نے حکم دے دیا مارو گے تو ثواب ملے گا نا کیوں ہم جس گرگٹ کو مارے اس نے کیا تھا گستاخی اس نے کی تھی جسارت اس نے نہ دادا کے دادا دادا کے دادا ابا کے ابا ابا کے ابا کتنے ابے گزر گئے لیکن یہاں سے ہمیں یہ ذہن مل گیا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ والوں کی بارگاہ کی جسارت رب کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ کرے اگر ابا تو نسل سلامت نہیں رہتی بے شک بے شک نسل کو سلامت نہیں رہنے دیتا اس لیے مسلمانوں سنو گنہگار ہو بھلے ہی ہمارے دامن گناہوں سے بھرے مگر سنو کبھی اہل اللہ کی بارگاہ میں جسارت نہ کرنا کبھی اہل اللہ کی بارگاہ میں جسارت کی کوشش نہ کرنا کرو گے تم تو نہ صرف یہ کہ تم راندے درگاہ ہوگے بلکہ اللہ تمہارے نسلوں کو بھی لعنت دے کیا قصور تھا ابلیس کا کیا قصور تھا ہاں؟ کیا اس نے خدا کے حضور جھکنے سے نکال دیا نہ ہے نا خدا کے سجدے کا انکار نہ اللہ کے محبوب ہاں جناب صفی اللہ کی تعظیم سے انکار کیا تعظیم سے انکار کیا ہے نا معلم الملائکہ تھا معلم الملائکہ تھا اللہ نے وہ پھٹکار لگائی اللہ نے کہ صرف وہی راندے درگاہ نہیں ہوا پوری نسل راندے درگاہ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کا کوئی محبوب یاد رکھیں اللہ والے کی بارگاہ اعمال حسنہ کی توفیق نہیں چھینے گا بلکہ جو تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ تمہارا ایمان بے شک بے شک تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے ایمان تم سے نکل جائے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تو سمجھ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز قبول ہو رہا ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں قبول ہو رہا ہے نا تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون تمہیں خبر تک نہیں ہوگا یاد رکھیں میرے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو عام محبوبوں کی حالت ہے آخری بات کر کے اپنی بات ختم کر عام محبوب سوچیں جس کے صدقے سے ولایت ہوتی اس کے رسول کا وفی روایت یحبہ اللہ ورسولہ وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے رسول کو محبوب رکھتا ہے یعنی محبوب بھی ہے محب بھی ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے نا
اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے. شام کو یہ بات ہوئی ہے، ساری رات صحابہ سوئے نہیں، نیند اڑ گئی ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے، اور ہر ایک کے دل کی تمنا ہے اے کاش نبی جھنڈا مجھے عطا کرے، اے کاش. آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کوئی صحابی سویا نہیں ہے نا، کوئی صحابی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جھنڈے کے لیے اتنا جان دے. یاد رکھیں یہاں معاملہ جھنڈے کا نہیں ہے، کپڑے کی کیا حقیقت ہے. معاملہ یہاں اس سند کا ہے جو سند زبان مصطفیٰ عطا کر رہی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب. سند کے لیے صحابہ جان دے رہے ہیں، اے کاش جھنڈا مجھے مل جائے، اے کاش جھنڈا مجھے مل جائے. اللہ اللہ کر کے جب صبح ہوتی ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں این علی. علی کہاں ہے بلا، علی کہاں ہے بلا. اب علی کا عالم یہ ہے کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ علی کا نام آئے گا، اس لیے کہ علی تو آنسو میں چشم کو مبتلا، آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھ بند ہو چکی ہے نا، متورم ہے، سوج گئی ہے، کھل نہیں رہی ہے، جل رہی ہے، جل رہی ہے. میرے آقا نے علی کا آواز دیا، علی تشریف لائے. جب علی تشریف لائے، یا رسول اللہ حال تو یہ ہے، ہمارا حال تو یہ ہے. آقا نے جھنڈا، یا رسول اللہ کیسے فتح ہوگا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. میرے آقا نے قریب فرمایا، میرے آقا نے قریب فرمایا، قریب فرمایا. لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں ڈالا. ہاں مصطفیٰ کا لعاب گیا ہے نا، مصطفیٰ کا لعاب گیا ہے. یا رسول اللہ ٹھنڈک جسم کا انگ منور ہو گیا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں. حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے علی پھر چیز رہے، آیا مقرر کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہے علی کے دودھ پلانے کے لیے. علی ہے کہ دودھ نہیں پیتے تھے، ایسے ہی وہ دائی کوشش کرتی ہے اپنے گود میں لینے کی کہ اب دودھ پلایا جائے، بچہ بھوکا ہے. حضرت علی رونے لگتے ہیں، حضرت علی رونے لگتے ہیں. ذرا سوچیں، لوگ کہتے ہیں ایمان لایا 8 سال کی عمر میں، روایتوں میں آتا ہے علی نے ایمان لایا 8 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 6 سال کی مختلف روایتیں ہیں ہے نا، 13 سال کی عمر میں الگ الگ روایت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ علی ہے نا جسے ابھی گویائی نہیں ملی، بازوؤں کو قوت نہیں ملی ہے، کانوں کو سماعت نہیں ملی، نومولود بچہ ہے نا جس کا شعور بیدار نہیں ہوا ہے، وہ بھی جان رہا ہے کہ میں کس آغوش میں ہوں، میں کس آغوش میں ہوں. علی کو اپنی ماں کی آغوش میں چین نہیں آ رہا ہے، قرار نہیں آ رہا ہے، مگر جب جانے کائنات کی آغوش میں پہنچتا ہے علی کو چین مل جاتا ہے، علی کو قرار مل جاتا ہے. گویا علی زبان حال سے اس عالم طفولیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ ذات کوئی عام ذات نہیں بلکہ یہی وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو چین بخشے گی، جو ساری کائنات کو قرار بخشے گی، جو ساری کائنات کے نجات کا ضامن بنے گی. یہ علی ہے. کیا اس علی میں پہچاننے میں تاخیر کی ہو گئی؟
ارے میرے مصطفیٰ دعا میں دہن جہاں مل جائے کھڑا ہو کے اٹھاؤ۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہی وہ علی ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو، یہی تو وجہ ہے کہ صدیق اکبر تک رہے ہیں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، مگر صدیق اکبر ہے کہ علی کے چہرے کو تک رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا یا رسول اللہ یہ تو شرف، یہ کمال، یہ فیروز بختی تو ان کے لیے ہے جو معاصرین ہیں، جو ہم زمانہ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ تو بڑی عظیم بارگاہ۔ یا رسول اللہ ہمارا زمانہ تو 1400 سال کے بعد ہے، 14 صدیاں بیت چکی ہوں گی۔ یا رسول اللہ کیا یہ خیرات صرف صحابہ کا مقدر بنے گی؟ ہم جیسے مسکینوں کو بھی یہ خیرات ملے گی تو در مصطفیٰ سے یہ صدقہ ہمیں عطا ہوتا ہے کہ سن، نہ صرف علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، بلکہ سن ذکر و علی عبادت، علی علی کرتا جا عبادت ہوتی چلی جائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی 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 یا علی۔ صرف حصول برکت کے لیے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات سنیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، صرف حصول برکت کی خاطر۔ یہ سردی کا موسم ہے، چھوٹا کی دھرتی ہے، اعلیٰ حضرت بھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آگ کا علا سب ہاتھ سے گئے۔ اعلیٰ حضرت شفیع میاں بھی چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اپنا حصہ اس میں ڈالے گا، اپنا حصہ اس میں ڈالے گا وہی۔ موٹر سائیکل بائک چلانے والے کو یہ اچھا خاصا تجربہ رہتا ہے نا، کہ کہیں اگر آگ مل جائے تو دنیا اور مافی ہاتھ سے بڑی نعمت میسر آ جائے نا۔ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اگر گرمائش مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ڈال رہا ہے، خان وعدے ہی کے بچے اور آئے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ ان کے پاس کچھ تھا تو نہیں، شال ان کی اٹھائی اور اسی آگ میں ڈالا، شال جل گیا، جل رہا، جل گیا۔ اب جل گیا تو بچے ہیں، رونے لگے، روتے روتے گھر پہنچے تو الگ ڈانٹ، جا کے لا کے دیں گے، لا کے دیں گے، جلایا۔ ہم تو تبھی یہاں سے جائیں گے جب ہماری چادر واپس ملے گی، ہے نا؟ ہم تو تبھی یہاں سے اٹھیں گے جب چادر ہمیں واپس ملے گی، ہے نا؟ یاد رکھیں۔ اگر مانگنے کا سلیقہ
غریب نواز کی بارگاہ میں ایک نابینا گزار کیفیت بدلی ہے، کیفیت بدلی ہے. آج اگر نہیں ملے گا جان چلی جائے گی. اب تو لیں گے ہی، ہے نا. بچے مچل گئے کہ اب یہاں سے تبھی جاؤں گا جب چادر مجھے ملے گی، ہے نا. مگر جب اڑ گئے نا کہ نا ٹلوں گا نہیں، ٹلوں گا نہیں جب تک چادر ملے گی نہیں. اب اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے دیکھا کہ ٹلنے والا نہیں ہے، اسی آگ میں ہاتھ ڈالا، چادر نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتانا یہ چاہتے گھر سے شال لا کر دے، اس سے اچھا شال لا کے دے سکتے تھے، فراہم کر سکتے تھے، کوئی بعید نہیں تھا، گھر کا شال لا کر دے سکتے تھے. مگر حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے عہد طفولیت میں آگ سے چادر نکالی اور نکال کر اس کے حوالے کر دی، اور یہیں سے یہ پیغام دے دیا، یہیں سے یہ نظریہ فراہم کر دیا کہ سنو میں آل علی ہوں، میں علی کی آل ہوں، علی کا بیٹا ہوں. سنو یہ دنیا کی آگ ہے جس پر دیکھ لو مجھے یہ قدرت ہے، اگر میرے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تو کل جہنم میں رہو گے، نکالنا میرا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نکالنا میرا. بے شک. اشرفی یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد. اور میں آپ کو بتاؤں، آج اگر کسی خاندان میں کوئی ایک ولی پیدا ہو جائے، کسی خاندان میں کوئی ایک ولی پیدا ہو جائے، پورا خاندان فخر کرتا ہے. پورا خاندان فخر، نہ صرف خاندان فخر کرتا ہے کہ جس میں آج تک دیکھو کسی کے دادا نے اپنے پوتے کی ضمانت نہیں لی ہے کہ میں ولی ہوں، میرا پوتا بھی ولی ہے. میں ولی ہوں، میرا پوتا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ میرا پوتا ولی ہوگا. نہ خانوادہ اشرفیہ وہ واحد خانوادہ ہے کہ جس کی ضمانت غوث العالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ نور العین کی 18 پشتی میں ضمانت لیتا ہوں کہ مرے گی تو ولی ہوگا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کوئی محدث، کوئی مفکر اور کوئی سرکار اتنے ولیوں کو تو ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ماتھے اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یہ اس ضمانت کی خیرات، ضمانت کی خیرات. کوئی 11:30 پونے 12 اور کوئی سرکار کلام کیسے کیسے پھول کھلائے سکھلا کے شہزادے. سبحان اللہ. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، 3:30 ہے نا. حضور دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو مولود کامل اور خیرات اعلیٰ حضرت اشرفی سے ہم سب کے دامن مراد کو بھر دے.
اور ہم جن کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی خیرات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام دیکھیں آپ آئے اس مجلس میں. ایک تو حضرت علی کی ولادت کی تاریخ، دوسرے اعلیٰ حضرت کیوں مناسب 14 ہو گئے. دو تقریب ایک جگہ جمع، اعلیٰ حضرت دو نسبتیں اس مجلس کو حاصل ہیں. چونکہ ہمارا تعلق خانہ تو جب آئے ہیں اس مجلس میں تو میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر جائیں، ہے نا، کچھ لے کر جائیں. دیکھیں سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا. آئیے ہم سب مل کر اس رب کریم کی بارگاہ میں علی کے واسطے سے اولاد علی